یہاں سے ایک ٹرن لیتے ہیں اور اس حدیث کی طرف آتے ہیں. پہلے اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد بحث کروں. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. رواہ ابو داؤد فی کتاب الطب. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسے کتاب الطب میں لائے. راوی حضرت ابو درداء ہیں. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے بیماری بھی نازل فرمائی ہے اور دوا بھی نازل فرمائی ہے اور ہر بیماری کے لیے دوا بنا دی ہے. تو دوا کرو مگر دیکھو حرام سے دوا مت کرنا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری ادویہ میں حرام چیزیں ملی ہوتی ہیں، تو کیا ان کا استعمال ناجائز ہے؟ جیسے ڈائبٹیز پیشنٹ کو جو انسولین دیا جاتا ہے وہ سور سے تیار ہوتا ہے، وہ دیا جاتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی دل کے جو والو ہیں، سمام جس کو بولتے ہیں عربی میں، صاد میم ڈبل میم الف میم، سمام والو، جو دل کے سمام دل کے والو خراب ہو جاتے ہیں تو سور کے دل کے سمام سے اس کو چینج کیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ، حرام چیز سے دوا مت کرو. دوا کی اجازت ہے مگر حرام چیز سے دوا نہ کرو، اس لیے کہ حرام چیز کے اندر شفا ہی نہیں ہے. اچھا، تو اب یہ جو ڈائبٹیز پیشنٹ کو یہ حرام دوا دی جاتی ہے، یا والو کو سور کے دل کے والو سے بدل جاتا ہے، سمام سے بدلا جاتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ دو شرطوں کے ساتھ حرام ادویہ سے علاج کیا جا سکتا ہے. پہلی شرط یہ کہ مریض کو اس دوا کے استعمال کرنے ہی سے فائدہ ہوگا. پہلی شرط یہ. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا آلٹرنیٹو موجود بازار میں نہ ہو. یہ دو شرطیں ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوا موجود نہیں ہے اور اس کا استعمال کرنا مریض کے لیے ضروری ہے. ان دو شرطوں کے ساتھ آدمی حرام ادویہ سے علاج کر سکتا ہے. ہاں، یہاں ٹھہر کر آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حرام چیزوں سے تداوی مت کرو، علاج مت کرو، اس لیے کہ حرام چیز میں شفا ہی نہیں ہے، تو اگر آدمی ان دو شرطوں کو بھی ملحوظ رکھ کر کے اگر حرام چیز سے علاج کرتا ہے تو وہ حرام ہی چیز ہوئی نا، شفا کیسے ہوگی؟ اس سلسلے میں حضرت علامہ ابن حزم ظاہری نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اوپر نظر ڈالیے. اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا تمہارے لیے مردار، تمہارے لیے خون، تمہارے لیے سور کا گوشت اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام منسوب ہو جائے. اور جب آدمی اضطرار کی کیفیت میں ہو جائے، استرار وہی میں نے بتایا کہ مریض کو وہی دوا سوٹ کرے گی اور دوسرے کو اس کا آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے، تو جب استرار ہو جائے تو استعمال کر سکتا ہے. تو استرار کی کیفیت میں اگر استعمال کرے تو حرام ہی تو ہے. تو حضرت علامہ فرما رہے ہیں، علامہ ابن حزم ظاہری، کہ استرار کی کیفیت میں وہ حرام چیز اس کے لیے حلال ہو گئی اور حلال چیز میں تو شفا ہے. کیا نکتہ بیان کیا ہے. میں تو بہت حیران تھا کہ سچ مچ جب نبی نے حرام چیز میں شفا رکھی ہی نہیں ہے تو پھر یہ ان شرائط کے ساتھ حرام چیز اگر استعمال کر لی جائے تو شفا ہے کہاں. انہوں نے یہ بتایا کہ استرار کی کیفیت میں ایک چیز جو ایک شخص کے لیے حرام تھی، استرار کی کیفیت میں وہ حلال ہو گئی اور حلال میں اللہ نے شفا رکھی ہے. لہذا وہ اعتراض کوئی آدمی کر سکتا ہے، اس کا یہ جواب ہے. اب الکوہل اگر مکس ہے اور علماء کی ایک جماعت کے مطابق کہ وہ مسکر ہے، اگر اس کا الٹرنیٹو موجود ہے تو اس کو استعمال کر لیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن اگر بازار میں اس کا الٹرنیٹو موجود نہیں ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے.